اور سر نواز شریف صاحب کے مسلسل پس پردہ رہنے کی کوئی خاص وجہ آپ کو نظر آتی ہے؟ از ہی ویٹنگ فار دا رائٹ ٹائم، یا پھر واقعی وہ اتنے دل برداشتہ ہو گئے ہیں سیاست سے، انہوں نے کہا کہ بس اب اتنا اس کو یہاں پر ہی رہنے دو، میرا مزید اب رول بنتا نہیں ہے؟ اچھا، میں تھوڑا سا اس میں مختلف رائے رکھتا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب دل برداشتہ ہیں، سائیڈ پہ ہو گئے ہیں، ان کے جو ہے ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے. یہ اچھی سیاست ختم ہو گئی ہے. بھائی ان کا وزیر اعظم ہے، بیٹی ان کی وزیر اعلیٰ ہے، پنجاب سب سے بڑا صوبہ ان کے پاس ہے. ان کے رائٹ ہینڈ جو ہے میاں نواز شریف صاحب کے پرویز رشید صاحب، وہ صوبے کے معاملات میں مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ہیں. ہمہ وقت ان کی پالیسیوں میں، ان کی گائیڈ لائن میں، ان کی سپورٹ میں مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ ہوتے ہیں. پنجاب میں ان کی حکمرانی ہے، مرکز میں ان کی حکمرانی ہے. ان حالات میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میاں نواز شریف جو ہیں ان کی سیاست سے وہ الگ ہو چکے ہیں؟ ہاں البتہ وہ وزیر اعظم جو ہے جس قسم کے انتخابی نتائج آ گئے تھے، اس حکومت میں وہ وزیر اعظم بننے کے امیدوار نہیں تھے، اور ان کو سوٹ بھی یہ کرتا تھا کہ وہ جناب سائڈ پر ہو کے بیٹھ جاتے. اب بھی میٹنگز میں وہ اپنی ہدایات دے دیتے ہیں شہباز شریف صاحب کو، مریم نواز شریف صاحبہ. ٹارگٹ ان کا یہی ہے کہ مریم ان کی جو سیاسی وارث کے جانشین کے طور پہ کام کر رہی ہیں، پارٹی کے اندر بھی ان کی جو ہے وہ ان کو سنبھال لیں. حکومتی عہدہ ان کے پاس ہے، صوبہ ان کے پاس ہے، اور اگر یہاں وہ صوبے کے اندر گورننس بہتر کر لیں، اپنے ووٹ بینک کو واپس لانے میں کامیاب ہوتی ہیں، اپنے کارکنوں کو موٹیویٹ کرنے میں کامیاب ہوتی ہیں، تو اگلے الیکشن یا اگلی کمپین کے لیے میاں نواز شریف میدان میں ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میاں نواز شریف میدان میں نہ ہو. نصراللہ صاحب، سیاسی نفس کے ساتھ ساتھ عوامی نفس بھی آپ سمجھتے ہیں. نون لیگ کی حکومتی کارکردگی کو آپ سر ریٹ کیسے کریں گے، جہاں پر اتنی تشہیر پنجاب میں ہو رہی ہے کہ شاید ہی کوئی جگہ ہو جہاں تصویر نہیں ہے، کارکردگی ہے بزدار سے کمپیئر کریں، لیکن آپ بحیثیت ایک صحافی اور عوام کے ہونے کے ناطے کیا ریٹ کریں گے کہ واقعی اس حکومت نے کوئی کام کیا ہے عوام کے لیے، کچھ کر پا رہی ہے؟ دیکھیں، اگر آپ جائزہ لیں یا کمپیریزن کریں تو پھر آپ صوبائی حکومتوں کا کرتے ہیں، سندھ کو، خیبر پختونخوا کو، پنجاب کو، بلوچستان کو. اگر آپ ان چاروں کا کمپیریزن کریں گے تو مریم نواز شریف آپ کو آگے نظر آتی ہیں. اگر پنجاب میں، لیکن آپ جس عوامی توقعات کی بات کریں کہ مہنگائی ختم ہو جائے، ٹوٹل بے روزگاری کا خاتمہ ہو، لوگوں کو جو ہے وہ آسان سستی چیزیں ملیں، روزگار بھی ملے، شاید اس میں سفر لمبا ہے، ملکی اکانومی کا انحصار ہوتا ہے اس کے اوپر. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مریم نواز نے زیادہ ایکٹیولی کی ہیں. خاص طور پہ گورننس کا ماڈل جو شہباز شریف صاحب نے اپنایا ہوا تھا کہ صبح ارلی اٹھتے تھے، رات دیر تک وہ پنجاب کے اندر کام کرتے تھے. اصل میں مانیٹرنگ کا نظام تو مریم نواز شریف نے اچھا وضع کر لیا ہے. لیکن یہ آپ کہیں کہ نچلی سطح پہ، پولیس کی سطح پہ، نیچے جو آپ کی ضلعی انتظامیہ کی سطح پہ عام آدمی کو جن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہاں کیا رشوت سفارش ختم ہو گئی ہے؟ تو میرے خیال میں آپ ابھی یہاں کافی دور ہیں اس میں. بالکل ٹھیک ہے. اس کی سطح پہ کرپشن ختم کرنے کے لیے ایک بڑی بھرپور جد و جہد کی ضرورت ہے. اور دوسرا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اب تو ہم اس صورتحال میں پہنچ چکے ہیں کہ آپ کو اچھے آفیسرز، آپ کو اچھے دیانتدار لوگ ملنا بھی بعض اوقات ناممکن ہو جاتا ہے. پھر ہم جس طریقے سے ہمارا سیاسی نظام جو ہے وہ ایک حد تک بوسیدہ ہو چکا ہے، گورننس کا ماڈل اس کو از سر نو ترتیب دینے کی ضرورت ہے. بیوروکریسی جتنی منہ زور ہے، اور جس کی طریقے سے بیوروکریسی نے اپنے لیے مراعات کا ایک پورا منصوبہ بنا رکھا ہوتا ہے، ان حالات میں اگر آپ نمبرز دیں تو میرے خیال میں مریم باقی صوبوں سے بہتر نظر آتی ہیں. ہاں البتہ یہ بات ٹھیک ہے کہ عوامی مسائل جتنے ہیں ان کی طرف حکومت کی مزید توجہ ہونی چاہیے. بجلی سستی ہونی چاہیے، بالکل گیس سستی، آسانی ہونی چاہیے عوام کے لیے، اس میں تو کوئی شک باقی نہیں جو ہے.